ناصر بٹ صاحب، بریک سے پہلے جو گفتگو تھی فیصل چوہے صاحب کی، مندوخیل صاحب کی، اس کو سننے کے بعد مجھے لگا ہے جیسے چوہے صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ دونوں اتحادیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہونا ہے. ترمیم کا مسودہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کے علم میں ہے ہی نہیں، نہ اس پہ بحث ہوگی اور یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. ایک تو یہ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے البتہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں واقعی چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس کا طریقہ کار، یا ججز جو آئینی عدالت کے ہیں ان کی عمر بڑھانا، یا پھر اس کے علاوہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں رد و بدل کرنا، یہ چیزیں پارٹی میں ڈسکس ہوئی ہوں گی نا آپ کے سامنے کسی حد تک؟ دیکھیں جامی صاحب، ایک بات فیصل چودھری صاحب کو پتہ ہونی چاہیے، اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے تو ڈسکشن ہو رہی ہے تو کیا ہے نا. ٹھیک بات. اگر اپنا اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا جی کہ یہ ہوگی، اس میں پھر اس کو ڈیبیٹ کے لیے پارلیمنٹ میں لائیں گے، تو بات چل رہی ہے نا. ان کے صرف یہ کہہ دیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ یہ وعدہ کر لیں کہ جب یہ پارلیمنٹ میں لائی جائے گی تو آپ کاپیاں پھاڑ کے باہر نہ بھاگ جائیں، آپ پارلیمنٹ میں اپنی اپوزیشن کا ذمہ داری پوری کریں، اس میں ڈیبیٹ میں شامل ہو، اپنی تجاویز دیں، اس تجاویز کو سامنے رکھا جائے گا. جب پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے تو وہ پورے پاکستان میں عوام سنتی ہے. آپ یہ کام کریں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اگر تنقید برائے تعمیر کرے تو اس میں بہتری ہوتی ہے. اگر آپ نے پھر یہی کرنا ہے کہ جی وہ عمران کو باہر لاؤ، جیل سے لاؤ، اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم آتی رہتی ہے، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس کو کوئی نہیں لے سکتا. آپ نے اگر سمجھتے ہیں کہ 29ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم، جب اب پتہ نہیں اب آپ کی حکومت کدھر آئے گی، کیونکہ آپ نے جو حالات پیدا کیے پارٹی کے جماعت کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو جس کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے وہ ترمیم لے کے آتے ہیں، وہ چاہے 27ویں ہو 28ویں. یہ وعدہ کر لیں کہ ہم شامل ہو کے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور ہم ڈیبیٹ میں شامل ہوں گے. اگر مولانا صاحب آپ کو بلائیں گے اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کریں تو اس میں آپ رہیں، یہ آپ وعدہ کر لیں. مندوخیل صاحب، میں ابھی ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں، یہ تو میرے لیے بہت بڑا انکشاف ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس موضوع پر یعنی 27ویں ترمیم پر اصل میں 3 دور ہو چکے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، 3 دور ہو چکے ہیں. یہ اس کا مطلب سب کچھ خفیہ تھا؟ یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ 2 اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ قانون سازی کر رہی ہیں جس کے لیے عوام نے انہیں منتخب کیا ہے؟ نہیں تو اجمل جامی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر فون کرے کہ میں آ رہا ہوں ڈسکشن کے لیے اور فوراً جا کے میڈیا میں خبریں چلا دے، تو بھائی ڈسکشن جب آپس میں 2 بڑوں کی ہو گئی ہے تو اب اپنی پارٹی، یقیناً نون لیگ نے اپنی پارٹی سے بات کی ہوگی، ہم نے نہیں کی ہے. یہ آپ کی قادر بھائی آپ کی یہ دلیل ٹویٹ کی حد تک تو درست ہے، اور جا کے آپ کی یہ دلیل ٹویٹ کی ایک ٹویٹ کی حد تک تو آپ کی دلیل بالکل درست ہے. لیکن میں چونکہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ڈار صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ 3 دور ہو چکے ہیں، اس لیے میں نے دوبارہ سوال اٹھایا. تو آپ مجھے بتا دو کہ بلاول صاحب نے کب اپنے ٹویٹ کہا کہ ایک ہی مرتبہ بات ہوئی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. اس نے تو یہ تو نہیں کہا. انہوں نے کہا حکومت نے ہم سے جو ہے نا وہ ووٹ مانگا ہے، فلاں جو ہے نا یہ ٹاپک ہے، ہیڈ لائن دی ہے اور ہم جا کے اپنے CAC کے سامنے رکھیں گے. تو اس سے زیادہ کیا تفصیل بتائے؟ اور پھر فیصل چودھری صاحب کہہ رہے پتہ ہی نہیں ہے. تو پتہ ہی نہیں ہے تو ٹویٹ کیوں کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں تو ڈار صاحب نے 3 مرتبہ ذکر کیوں کیا ہے؟ تو یہ تو خود فیصل چودھری صاحب کو جواب مل گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ PTI ماضی کی طرح جو ہے نا وہ بھاگ نہ جائے، ان کے اوپر ڈیبیٹ کر دے، ان کو تجاویز دے. اپوزیشن کا کام یہی ہے، جیسے شیڈو کابینہ ہوتا ہے یا شیڈو بل آتا ہے، اس طرح جو ہے نا بل کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے حکومت کوئی چیز جو ہے نا وہ غلط سوچ رہی ہوگا، اپوزیشن کا کام ہے اس کی نشاندہی کرنا کہ بابا یہ چیز صحیح نہیں ہے. پہلے سے ڈنڈورا پیٹنا، ابھی پڑا ہی نہیں ہے اور مسترد کرنا، یہ تو جمہوری اور سیاسی سوچ تو نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے جو آپ کے مخالفین اس تاثر کو تقویت دیتے ہیں کہ AJK کی حکومت ہو یا دیگر معاملات وہ طے کرنے کے بعد 27ویں ترمیم پہ آپ کو منا لیا گیا ہے، NFC میں رد و بدل ہو، الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہو یا 243 میں رد و بدل، اور اب صرف آپ ایک معمول کی کارروائی کریں جو اسد قیصر صاحب نے بھی کہی؟ دیکھیں آپ اپنے دل کی باتیں ذرائع سے کیوں بتا رہے ہو؟
8 مہینے کی آزاد کشمیر کی حکومت کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ مسائل کے علاوہ تو کچھ نہیں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں اور جیسے یہ 243 کے اوپر ترمیم آ رہی ہے, یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا. چلو فیصل صاحب بتا دیں, ان کو کیا پتا ہے کیا آ رہا ہے, ہمیں تو نہیں پتا کیا آ رہی ہے. افواج پاکستان کے متعلق جو ہے نا وہ آرٹیکل ہے, اس کے اندر جو ہے نا ترمیم. بتائیے گا آپ کو اندازہ ہے کہ 243 میں کیا چینج آ رہی ہے کہ آپ 2 دن انتظار کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ پراپر جو ہے نا وہ ٹیبل ہو جائے. اس کے بعد آپ کو بھی پورا موقع ملے گا ڈسکشن کا, چودھری صاحب کو ملے گا تنقید کرنا, یہ ساری چیزیں تو آسانی سے ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 239 میں ریپیٹ کروں, کیا وہ اس لیے نہیں ہے کہ حکومت یا اسمبلی کسی وقت بھی کسی شک کی بھی ترمیم کر سکتے اگر آپ کی اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہو, اگر نہیں بھی ہو تب بھی ڈیبیٹ کے لیے وہ ٹیبل تو کر سکتی ہے. کیا آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو فیصل چودھری صاحب بتا دیں مجھے. چوہے صاحب پہلے تو بتائیں نا جی, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں میں کیا ہونے جا رہا ہے فورسز کے حوالے سے, آپ کو پتہ تو آپ بتائیں. یہ آپ سے وہ چیلنج کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کا چیلنج کر رہے ہیں. دوسرا مندو خیل صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے 239 کا حوالہ دے کے, کہ اس میں لکھا ہے کہ ترمیم ہو سکتی ہے اور چاہے 2/3 ہو یا نہ ہو, اور 2/3 تو ان کے پاس آ چکی ہے, 237 اراکین کی حمایت حاصل ہے ان کو, اور 224 درکار ہیں. تو پھر کیا اعتراض؟ دونوں سوال آپ کے لیے. فیصل سر آپ گزارش سن لیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے آپس میں معاملات چل رہے تھے, تو وہاں پہ شہری رحمان آئی اور پھر بعد میں بلاول بھٹو صاحب بھی آ گئے اس دوران. تو یہ میں آپ کو ماضی کی ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ جس پہ آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہ کتنے باخبر ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں, ہم آپ کو کنونس کرنے آئے ہیں. کہ جی ٹھیک ہے, آپ نکالیں اپنا مسودہ. تو بلاول صاحب نے شہری رحمان کی طرف دیکھا اور شہری رحمان نے بلاول صاحب کی طرف دیکھا کہ مسودہ کدھر ہے. اچھا. تو دونوں کے پاس مسودہ نہیں تھا. تو پھر مسودہ وہاں پہ کامران مرتضیٰ یا کوئی تھے, انہوں نے کہا جی ایک یہ اہمیت دیا, پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے, ایک یہ ہے اس میں ڈیبیٹ کر لیں. تو یہ گزارش ہے کہ یہ اب یہ دونوں میرے بھائی وکالت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, 239 بھی پڑھی جا رہے ہیں. مندو خیل صاحب آپ پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ٹیبل کے پیچھے کھڑے تھے جو آپ نے یہ سب کچھ دیکھا. ہاں, مجھے ٹیبل کے اندر باہر کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. ان دونوں سے پوچھیں نا کہ یہ وکالت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں نے پڑھا ہے, مطلب یہ ان کے قائدین نے پڑھا. 243 میں امینڈمنٹ کا سیدھا سا مسئلہ مقصد یہ ہے کہ 1956 اور 1962 کے آئین کی جو ابالش کی تھی بھٹو صاحب نے 73 کے آئین میں, وہ دوبارہ جو ہے وہ آفیسز ریسٹور ہوں گے, یہ اس کا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ شاید ملٹری کورٹس بھی ریوائیو ہو جائیں سویلینس کے ٹرائل کے لیے, جو کہ 26ویں کا مسودہ تھا جو اس وقت نہیں کرا سکے. بعد میں انہوں نے محنت کی اور تحریک انصاف کی اسپیشل سیٹیں چھینی, ایک مرضی کا بینچ بنایا, پوری اسکیم لگائی, اور یہ انہوں نے جو بندے ناجائز طور پہ جس طرح کے ان کا تو کیونکہ جائز قانونی اور سیاسی طریقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہ تو پیراشوٹ ہے, 47 کا پیراشوٹ پہن کے آئے ہیں, 47 نمبر کی جرسی اور بوٹ پہن کے آئے ہیں, ڈائپر بھی 47 نمبر کے ہیں. چلیں آپ مزید ڈیٹیل سے گریز کریں کہ پاکستان میں آئین قانون ہو. چلیے بہت شکریہ فیصل چوہے صاحب. جناب قادر خان مندو خیل صاحب, آپ کے وقت کا خلاصہ یہی ہے کہ مندو خیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ آنے دیں, جب ڈیبیٹ کھلے گی تو پھر بحث کر لیجئے گا. اور بٹ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ حصہ لے, کاپیاں نہ پھاڑے. اور چوہے صاحب کا یہ ماننا ہے کہ انہیں علم نہیں ہے, انہیں مسودہ دیا جاتا ہے اور یہ اس وقت آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ ہے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی اس وقت صورتحال اس مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے.